100 سے زائد بلوچ آزادی پسند سرمچار پنجگور شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور کئی مقامات پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ بلوچستان میں جنگ آزادی میں تیزی آ رہی ہے اور اس حوالے سے پہلی خبر جو ہمارے پاس ہے وہ مند سے تعلق رکھتی ہے۔ مند کے علاقے ردیگ میں آئی ای ڈی کو بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ چیک کر رہا تھا، اس کو ڈیفیوز کر رہا تھا کہ وہ دیسی ساخت کا آئی ای ڈی پھٹ گیا۔ ایک نائک اور ایک اور فوجی جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گئے، 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن بڑی خبر آج کی جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجگور شہر پر کہا جا رہا ہے کہ بلوچ آزادی پسندوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس وقت جھڑپ بہت سخت ہوئی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار کو ہلاک بھی کیا گیا اور 2 زخمی ہوئے ہیں، ان کو ہسپتال لے کے جایا گیا ہے۔ تصویروں میں جو بینک نظر آ رہا ہے وہ غالباً الائڈ بینک ہے جس پر حملہ کیا گیا، اس کے شیشوں پر گولیوں کے نشان ہیں۔ پنجگور کے مصروف ترین علاقے بسم اللہ چوک پر میزان بینک اور حبیب بینک دونوں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پنجگور میں رخشاں کور میں ایک پاکستان کا ڈرون جو آیا تھا اس کو بھی مار گرایا گیا۔ چتکان مارکیٹ میں شدید فائرنگ کی خبریں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سرکاری دفاتر کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یہ جو بریکنگ نیوز اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے مطابق بلوچ آزادی پسندوں نے پنجگور شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور کئی فوجی اور سرکاری عمارتوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور پیش قدمی جو کر رہی تھی فوج، قبضے کے بعد جو فوج آئی ہے وہاں آ رہی تھی، اس پہ بھی حملہ ہوا ہے اور وہ بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا ہے۔ لیکن ابھی وہ جھڑپ کہتے ہیں کہ جاری ہے، ہر طرف سے شدید فائرنگ کی اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جیسا میں نے بتایا کہ چتکان بازار میں بھی شدید فائرنگ ہے، ویڈیوز بھی اس کی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ایک خبر آئی ہے کہ گزشتہ روز یعنی 14 دسمبر 2025 کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایک 4 دیواری کے احاطے میں ایک آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا ہے، اور دوسری طرف بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آج رات کو یعنی 15 تاریخ کو رات 8 بجے تربت اوورسیز میں روڈ پر نیوی کے ایک مورچے کو نامعلوم مسلح افراد نے دستی بم سے حملے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بم مورچے کے اندر جا گرا اور اس میں بھی پاکستانی فوجیوں کی جو ہلاکتیں ہیں ان کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ اٹیک ہوا ہے، یہ جو قبضہ کیا ہے یا داخل ہو گئے سرمچار، یہ کسی ایک تنظیم کے ہیں یا یہ 2-4 تنظیموں نے مل کے کیا ہے، یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہسپتال جو ہے پنجگور میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک پولیس والوں کی لاش اور 2 زخمیوں کو لایا گیا ہے، اور مکین جو ہے وہاں رہنے والے ان کے مطابق 200 سے زائد وہ کہہ رہے ہیں کہ داخل ہوئے، کچھ کہہ رہے ہیں 100 ہیں، 100 سے زیادہ ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 200۔ اچھا، یہ ایک خبر آ گئی ہے پنجگور کے حوالے سے، یہ دی بلوچستان پوسٹ کی خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے ضلع پنجگور کے مرکزی بازار چتکان میں فائرنگ اور دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مقامی ذرائع اور ہسپتال حکام کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد ہلاک جبکہ 2 دیگر اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق چتکان کے علاقے میں مسلح افراد نے بڑی تعداد میں مختلف سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا اور حملہ آوروں نے ایک بینک کو آگ بھی لگا دی، جبکہ پولیس تھانے اور دیگر سرکاری دفاتر پر بھی حملے کیے۔
کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ بعض سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، تاہم ان اطلاعات کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ علاقے میں موبائل فون اور دیگر مواصلاتی ذرائع معطل ہیں، جس کے باعث نقصانات اور صورتحال کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہو پا رہی۔ عینی شاہدوں کے مطابق فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں دیر تک سنی جا رہی ہیں، تاحال کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ تو پنجگور کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو میں نے دی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بی ایل ایف کی بھی پریس ریلیز آ گئی ہے اور اس کے مطابق اوران اور تربت میں مختلف کارروائیوں میں پاکستانی فوج اور ملٹری انٹیلیجنس کے اعلیٰ کاروں پر حملے کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور یہ حملے انہوں نے کیے ہیں 12 دسمبر کی دوپہر تقریباً 12 بجے اوران شہر میں آرمی کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، یعنی بہت بڑا ہوتا ہے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اور مرکزی کیمپ کو نشانہ بنایا۔ سرمچاروں نے متعدد مارٹر گولے داغے جو مرکزی کیمپ اور ہیڈ کوارٹر کے اندر گرے، اور پاکستانی فوج نے حواس باختگی میں اوران شہر سے متصل قریبی گھروں پر بھی بے شمار گولے داغے جو آبادی والے علاقوں میں جا کے گرے۔ پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ کے بالکل پیچھے فوج کے سرپرستی میں ایف سی پبلک سکول کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم ہے۔ ایک مارٹر گولہ ایف سی پبلک سکول پر بھی گرا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ بذریعہ میڈیا بلوچ والدین کو آگاہ کرتے ہوئے واضح کرتی ہے کہ یہ سکول ایک تعلیمی ادارے سے زیادہ نیم فوجی تربیتی مرکز ہے، جہاں نو آبادیاتی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو بلوچ تاریخ، ثقافت اور مزاحمتی ادب سے دور رکھا گیا ہے۔ یہ نام نہاد اسکول مستقبل قریب میں بلوچ بچوں کو باقاعدہ طور پر فوجی اداروں میں بھرتی کرنے کا ایک منظم منصوبہ ہے۔ بی ایل ایف بلوچ والدین سے گزارش کرتا ہے کہ اس سازشی منصوبے کو سنگین سمجھیں، کیونکہ یہ بلوچ قومی بقا سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے اس اسکول کی کافی جو ہے وہ اس پہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 13 تاریخ 14 اور 13 کو غالباً ایک اور کارروائی میں شام 7 بجے بی ایل ایف کے سرمچاروں نے اوران کے علاقے کنیرا میں پاکستانی فوج کے کیمپ پر انتہائی قریب سے حملہ کیا۔ حملے میں پہلے راکٹ لانچر کے ذریعے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، اور ایک راکٹ جو ہے فورسز کی حفاظتی چوکی جو سیکیورٹی چیک پوسٹ ہوتی ہے اس پر گرا، جس کے نتیجے میں 2 فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ تو اس طرح سے پھر وہ بتا رہے ہیں کہ خفیہ اطلاع ملی تو سرمچاروں نے ایک کارروائی جو ہے وہ اتوار کے دن 1 بجے تربت کے علاقے افسر ریسرچ فارم پر رحم دل ولد فضل کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ملٹری انٹیلیجنس کا اعلیٰ کار تھا۔ تو یہ اس وقت جنرل صورتحال چل رہی ہے، جنگ میں بہت تیزی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ پنجگور کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ خبریں دیر سے آتی ہیں، 2-2 3-3 دن کے وقفے سے بعض اوقات آتی ہیں، بعض اوقات 1 ہفتہ کا وقفہ بھی ہو جاتا ہے اس میں، لیکن جیسے ہی ہمیں خبر آئے گی ہم وہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پہ اپڈیٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔